بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک خبر۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعظم پنجاب میاں شہباز شریف کی والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا لندن کے اندر۔ انتہائی افسوسناک خبر، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینئر سیاستدان چودھری انور عزیز صاحب کا انتقال ہوا، جو دانیال عزیز صاحب کے والد ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے اندر جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کی جماعتوں کا جلسہ تھا، اس جلسے کے اندر جو ہے وہ کیا رہا، جلسے کے اندر کیا باتیں ہوئیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر ایک نشست کے اوپر انتخابات جو نہیں ہو پائے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی وفات کے باعث، وہ آج جو ہے وہ ہوئے۔ وہاں کیا تازہ ترین صورتحال رہی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ باپ سراندے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ماؤں کی وفات کے اوپر اگر کوئی سیاست کی جائے تو ایک نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے۔ آج جب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ اطلاع آئی، یہ اطلاع گردش کرنے لگی کہ لندن کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحبہ کی جو والدہ شہباز شریف صاحب کی جو والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جو ہے وہ اظہار افسوس ٹی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے اظہار تعزیت کیا گیا اور مرحومہ کے درجات بلند کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی گئی۔ یقیناً ایک گڈ جسٹس تھا، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ماؤں کو جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور کسی قسم کی بھی جو ملکی سیاست ہے یا جو دیگر معاملات ہیں، ان چیزوں سے انہیں جو ہے وہ باہر رکھا جانا چاہیے۔ ان کے لیے دعا کرنا ضروری تھا، اور وہ دعا کی بھی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے بھی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے جو ہے وہ نہ صرف اظہار تعزیت کیا، بلکہ جو مرحومہ شمیم اختر ہیں والدہ محترمہ میاں برادران کی، ان کے درجات کی بلندی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دعا بھی کی۔ لیکن ناظرین، اس موقع کے اوپر جو انتہائی ایک افسوسناک چیز جو ہے وہ سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ، جو کہ اس وقت ایک سنجیدگی کی عمر میں ہیں، 50 سال کے قریب ان کی عمر ہے، وہ اس وقت خود جو ہیں وہ نانی بھی ہیں، ان کی دادی کی جو ہے وفات ہوئی، اور مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ ٹویٹ کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ٹویٹ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے وہ پرزور تنقید کی، اور حکومتی عہدیداروں کو، حکمرانوں کو انہوں نے جو ہے وہ گھٹیا اور چھوٹے ذہن کے لوگ جو ہے وہ قرار دیا، اور کہا کہ انہیں جو ہے وہ ان کی مرحومہ جو دادی اماں ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، لیکن کسی بھی حکومتی اہلکار نے یہ زحمت نہیں کی کہ انہیں جو ہے وہ ان کی وفات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ نے شاید یہ بات اس لیے کی کیونکہ آج جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ تھا پشاور کے اندر۔ تمام تر کوششیں جو ہیں حکومت نے کی، کرونا کے حوالے سے صورتحال بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے سامنے رکھی کہ پشاور میں جلسہ نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن بضد رہی، اور جلسہ جو ہے وہ پشاور کے اندر کیا انہوں نے۔ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ پہلے مریم صاحبہ کے ٹویٹ کے اوپر میں آپ کو بات کروں کہ مریم صاحبہ جو کہ اس جلسے کے حوالے سے مصروف تھیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے وہ کیونکہ موبائل کے سگنلز جو ہے وہ نہیں تھے، اور انہیں جو ہے وہ اطلاع نہیں مل سکی، انہیں اطلاع جو ہے وہ دی جانی چاہیے تھی۔ بعد میں ایک ویڈیو بھی جو ہے ان کی طرف سے سامنے، ایک ویڈیو کلپ بھی 30 سیکنڈ کے قریب کا سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف کی والدہ اور ان کی جو دادی محترمہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ سب لوگ دعا کریں۔ جلسے کے حاضرین سے جو ہے انہوں نے گزارش کی، اور یہ بات تقریباً انہوں نے وہاں 4 بجے کے قریب جو ہے وہ کی۔ لیکن سوال ناظرین یہ بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے جو میڈیا سے بات کی گئی برطانیہ کے اندر، اور پھر علی ڈار صاحب کا جو ٹویٹ سامنے آیا، اس ٹویٹ کے مطابق جو ہے وہ شمیم اختر صاحبہ جو دادی اماں ہیں مریم نواز صاحبہ کی اور میاں صاحب کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال جو ہے وہ برطانوی وقت کے مطابق صبح جو ہے وہ تقریباً 7 بجے کے قریب ہوا، یعنی پاکستان کے اندر اس وقت دن کے جو ہے وہ 12 بجے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بیگم شمیم اختر کا جب انتقال ہوا تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پشاور میں بلور ہاؤس کے اندر تھیں، جلسہ کیا کے اندر وہ موجود نہیں تھیں۔ یہ بات جو ہے وہ بعد میں کنفرم بھی کی ہے مختلف ذرائع نے، میں نے خود بھی کنفرم کی ہے، اور ٹی وی چینلز کے اوپر اس حوالے سے بھی خبریں چلی ہیں۔
اور بلور ہاؤس کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ موجود تھیں، جس کے بعد وفاقی وزراء نے ان کے اس ٹویٹ کے جواب میں سوال بھی کیا مریم صاحبہ سے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنی دادی محترمہ کے انتقال کے موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاست کر رہی ہیں، اور یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا خاندان کے جو لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو یہ بتایا جانا تھا کہ ان کی دادی محترمہ کا انتقال ہوا ہے یا حکومت کی جانب سے؟ اگر تو مریم نواز صاحبہ جیل کے اندر ہوتی تو پھر تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان تک نہ صرف اطلاع پہنچائی جاتی بلکہ انہیں جو ہے وہ باہر بھی لایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ کیا وہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جیل سے باہر ہیں، ضمانت کے اوپر ہیں، جلسے جلوس کرنے کے اندر مصروف ہیں، اور جلسہ بھی ان کا شام کو تھا اور 4 بجے انہوں نے ذکر کیا، بعد میں جو ہے وہ امیر مقام صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا جو مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بیگم شمیم اختر کے انتقال کا بتایا تقریباً 4 بجے کے قریب۔ لیکن ناظرین یہ سوال تو بنتا ہے کہ 12 بجے انتقال ہوا تو کیا خاندان کے کسی فرد نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا، جو کہ ان کا فرض تھا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا؟ اور وہ بلور ہاؤس کے اندر تھیں، کوئی اس وقت سگنل کا بھی ایشو نہیں تھا، باقی طریقوں سے بھی ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، اور پھر ان کا جلسہ جو ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ان کے موبائل سے، فیس بک پیج سے لائیو دکھایا جاتا رہا۔ لوگوں نے یہ سوالات کیے، لیکن ایکسپیکٹ وہ حکومتی عہدیداروں سے یہ کر رہی ہیں کہ ان کی دادی محترمہ کی وفات کا جو ہے انہیں بتایا جائے۔ تو ناظرین یہ انتہائی قابل افسوسناک ایک بات تھی کہ آج جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ماؤں کی وفات کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے۔ یقیناً ان تمام معاملات کو سیاست سے الگ رکھا جانا چاہیے، اور مجھے شدید ترین حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ آیا کیا اپنی سیاست کے اندر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ انہوں نے سوالات اٹھائے حکومت کے اوپر، حکومت کو گھٹیا اور چھوٹے لوگ قرار دیا حکومتی عہدیداروں کو، اور کہا کہ انہیں اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی، لیکن سوال بجا وفاقی وزیروں کی جانب سے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے خاندان کے کسی فرد نے جو ہے وہ انہیں شمیم اختر صاحبہ کے انتقال کی خبر کیوں نہ دی، جن کا انتقال جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق دن 12 بجے اور برطانوی وقت کے مطابق جو ہے وہ 7 بجے ہوا۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر موجود نہیں تھیں بلکہ بلور ہاؤس کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا وفاقی وزیر مراد سعید نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، اور علی محمد خان صاحب نے بھی، اور باقی لوگوں نے بھی، اور یہ سوالات پوچھے کہ کیا مریم صاحبہ کو بتایا نہیں جانا چاہیے تھا ان کے رشتہ داروں کی جانب سے۔ تو ناظرین یہ میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ماؤں کی وفات کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ انور عزیز صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دانیال عزیز صاحب کے والد مرحوم تھے۔ دانیال عزیز صاحب کو میں نے فون کیا، ان سے تعزیت کی، خاصے اداس پریشان تھے دانیال عزیز صاحب، اچھے سینئر سیاستدان۔ ان کے والد صاحب انور عزیز، ان کا جو ہے وہ خاصا کردار رہا ہے پاکستان کے اندر، خدا جو ہے وہ انہیں غریق رحمت کرے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ تھا، اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیں کہ جلسے کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ مولانا فضل الرحمان شاید اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ جلسے کے اندر جو ہے وہ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے اور پشاور اور کابل کو ایک بنانے کے حوالے سے نعرے بازی کی گئی۔ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ اگر آپ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں۔ مطلب ملکی اداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پہ اگر ملک کی جو حکومت ہے اس کی سپورٹ جو ہے وہ ادارے چھوڑ دیں اور خدا نخواستہ ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی جائے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے وہ یہ کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف یہ سیٹ جیت رہی ہے 2000 سے زائد کی لیڈ کے ساتھ، اور اس حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی یہ نشست نکالے گی، لیکن ایک تو ایک رزلٹ پہلے سے آ گیا لوگوں کے ذہنوں میں، وہ بھی تھا، اور دوسرا خیر وہاں پہ کیونکہ مرکز میں جس کی حکومت ہو اس کو بھی ووٹ دینے کا رجحان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی الیکشن کے اندر یہ ظاہر بھی ہوا، سامنے بھی آیا کہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن تھی وہاں مضبوط تھی، اور اب اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 17 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ آزاد امیدوار ملا کر اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف وہاں پر حکومت بنا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ آج کی کچھ چند بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔